الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امام صاحب نے یہاں میرا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ علماء وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، لہذا مجھے دیکھ کے بھی آپ کو اللہ یاد آئے گا۔ تو میں اپنے بارے میں بتا دوں، مجھے دیکھ کے اللہ یاد آئے یا نہ آئے، شادیاں یاد ضرور آ جاتی ہیں۔ اصل تعارف میرا یہ ہے۔ ہاں، جب شادیاں یاد آتی ہیں، پھر جب وہ شادی کرتے ہیں دوسری، پھر اللہ یاد آتا ہے اچھے اچھے۔ تو میں اللہ یاد دلاتا ہوں، لیکن ایک پروسیس کے تحت اللہ یاد دلاتا ہوں آپ کو، اور وہ پھر صحیح طریقے سے یاد آتا ہے۔ ایسے میں اللہ یاد دلاؤں گا بھول جائیں گے آپ۔ تو میں شادی کی ترغیب دیتا ہوں، جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو ایسا اللہ یاد آتا ہے کہ قیامت تک پھر اللہ بھولتا نہیں۔ تو اللہ تو یاد دلاتا ہوں، لیکن ایک پروسیس ہے ہمارا، اس کے تحت اللہ آپ کو یاد آئے۔ میں نے جو قرآن مجید خطبہ پڑھا ہے، قرآن مجید کی قاری صاحب نے بڑی اچھی آیات کی تلاوت کی۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ مجھے خیال ہوا کہ انہی آیتوں کو آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ رکھ دوں۔ قرآن پڑھا تو بہت جاتا ہے، سمجھا کم جاتا ہے، اور جتنا سمجھا جاتا ہے عمل پھر اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ آپ یہاں ایک ترقی یافتہ کنٹری میں ہیں، دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں جاپان کا شمار ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ نہ ہوتا تو پاکستان، انڈیا، سری لنکا، ملیشیا اور کہاں کہاں سے انڈونیشیا کو لوگ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں، موو کرتے ہیں کہ جی یہاں تنخواہ جو ملے گی اس میں گزارا اچھا ہوگا، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ دنیا کی ان رنگ رلیوں میں انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ غلطی جو پچھلی قوموں نے کی۔ کیا غلطی ہے؟ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ دو آیتیں ہیں قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا پچھلی جو قومیں تھیں تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے بھی بہت کچھ بنایا تھا، لیکن فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی تھے۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت جب آپ کے پاس ہوگی نا تو اس کے فائدے بھی ہوں گے اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے۔ طاقتور خوراک، طاقتور دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سب لوگ ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے ذرا آسان ہوتے ہیں۔ زخم 2 دنوں میں ٹھیک کرنا ہے تو ہیوی اینٹی بائیوٹک کھلانی پڑے گی، پیٹ بھی خراب ہوگا، لیکن نیند کا بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، ترقی کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، اس کے فائدے بھی ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سائیڈ ایفیکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کے فائدوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس علم آنا شروع ہو تو فائدے ہیں، آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہو، لیکن تکبر بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا۔ جاہل آدمی میں تکبر، علم والا تکبر نہیں ہوتا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب آپ کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کا لائف اسٹائل پرسکون ہو جاتا ہے، آپ اچھا کھا سکتے ہو، اچھا پہن سکتے ہو، اچھی سواری میں گھوم سکتے ہو، رشتہ داری جوڑ سکتے ہو پیسہ خرچ کر کے۔ لیکن ایک ٹینشن یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں تکبر، اترانا، فخر کرنا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں۔
تو جہاں ترقی آتی ہے جن قوموں میں، اچھا یہ جو سائیڈ افیکٹ ہے نا، یہ انفرادی طور پر بھی لوگوں میں آتے ہیں اور قومی سطح پہ بھی آتے ہیں. آپ خاندان میں اکیلے امیر ہو گئے، ممکن ہے آپ کے اندر کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، آپ اپنے ہی خاندان کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں. اب آپ کے پاس ان سے ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں، ابا اچھے ہی نہیں لگتے. پڑھے لکھے آدمی کو اپنا دیہاتی ابا اچھا بولیں نہیں. جب آپ جاپان سے جائیں گے بڑے تمیز والی زندگی گزار کے، تو اپنے گاؤں میں جو دھوتی پہنے ہوئے ابا ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگ رہے. تو انفرادی سطح پہ بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کوئی قوم قومی سطح پہ ترقی کرتی ہے تو اس ترقی کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں. اس قوم میں جہاں کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس ترقی کے سائیڈ افیکٹس میں سے ہوتی ہیں. زیادہ پیچیدہ باتیں تو نہیں کرنا نا، آپ کہیں یار کوئی سب پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے. یہ میں قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. بہت سی قوموں نے پہلے ترقی کی ہے، لیکن ترقی میں ایک ان کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ وہ اترانا شروع کر دیا. انہوں نے تکبر میں آ گئے. کس بات کا تکبر؟ یہ تکبر نہیں تھا کہ لوگوں سے ملتے